ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم پیمان محبت کیا بھولے خود اپنی حقیقت بھول گئے پیمان محبت کیا بھولے خود اپنی حقیقت بھول گئے اسلام پہ مر مٹنے والے اسلام کی عظمت بھول گئے قبروں کو سجایا عرس کیے کچھ دھول بجے کچھ بھار آئے قبروں کو سجایا عرس کیے تو بجے کچھ بھار کتنے میرے سے بھار لگے قبروں کو سجایا اس لیے کچھ ڈھول بجے کچھ بھال کیے ایک لفظ طریقت یاد رہا مفہوم طریقت بھول گئے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل اللهم سامعین محترم مکرم بزرگان دین
ساتھیوں، قابل صدر احترام میری ماں اور بہنوں، آج بروز جمعۃ المبارک 13 اگست سن 2021 نوجوانان پاکستان کل 14 اگست منان دی بھرپور تیاری کر رہے ہیں۔ کئی سالہ تو جس وقت کا میں ہوش سنبھالیا ہے، چودہ اگست منان والیاں دے وچ اجے تک میں 65 سال 70 سالہ پاپا میں نہیں دیکھیا۔ چودہ اگست منا ہو رہے ہیں، شور اور پا رہے ہیں، ٹول تے ٹمکے تے بین تے باجے، وہ بجا رہے ہیں۔ جنہاں نے لاشاں دے نال بھرے ہوئے خوہ بھی نہیں ویکھے تے خون دے چاہتے دریا بھی نہیں ویکھے۔ 14 اگست کی خوشی وہ منا رہے ہیں جنہاں نے ٹریناں مسلمانوں دیا لاشاں دے نال پکیاں ہوئیاں نہیں ویکھیاں۔ چودہ اگست کی خوشی وہ منا رہے ہیں جنہاں کو علم ہی نہیں ہے کہ اسی ملک پاکستان کس مقصد دے تحت حاصل کیتا ہے۔ جنہاں کو ان ساریاں گلاں دا علم ہے، انہاں دے دل خون دے آنسو روندے نے اور اپنے ترانے دے چیریں دے۔ آزادی کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سانوں کا پیدائشی آزادی ملی ہے، اگر آزادی کی ہوندی ہے، اس کا مفہوم کی ہے، اس کی خوشی کی ہے، اس کی حقیقت کی ہے، اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے کسی کشمیری کو پوچھے، کسی فلسطینی کو پوچھے، کسی افغانی کو پوچھے کہ آزادی کی چیز ہے۔ اسی سال تو بعد جو دن آتا ہے اس دن کپڑے پائے، چٹے لائے، نعرے مارے، ڈانس کیتا، بھنگڑے پائے، جڑے گھراں دے اندر مریض ستے پے سی انہاں نوں باجے بجا کے کم کیتا۔
پھر افسوس ہے کہ 15 اگست کو اکثر پرچم جدے لیے لگام لیے آزادی نام لگام لیے اسی 4.5 لاکھ مسلمانوں کی قربانی دیتی 15 اگست کو گلیاں دے اندر روزہ نظر آتا ہے. اور کوڑا چکن والے جس طرح کوڑا جمع کر کے لے جاتے ہیں ایک دن پہلے ہوتے ہیں پرچم یا پرچم کے ٹکڑے ایک دن اکٹھا کرتے ہیں کوڑے سٹ دینے ہوتے ہیں. کیوں؟ جڑے پرچم جنہاں نے رولے نہ انہوں نے پاکستان بندا ویکھیا نہ انہوں نے مسلمان بچیاں جنہوں نے اپنی عزتاں بچا لیے خوہ چھڑے نہ خوہ ویکھے نہ انہوں نے وہ کھیت دیکھے جتنے مسلمان چھوٹے ہوئے سی باج سارے ہوتے کٹے ہوتے ملے. یہ بیٹھے تو نہیں سی جنہوں نے کبھی پڑھنا بھی گوارا نہیں کیتا کہ اسی پاکستان چ رہتے ہیں ملک بنے ہیں کس طرح اسی آزادی پڑھ گئے کتنے پڑھنا ہے وہ واقعات وہ کتاباں جنہاں چ واقعات درج نے کہ مسلمان عورتوں نے پاکستان کٹ کے ہو نیزیاں نے اگے لگا دیتے گئے اور انہوں نے لکھا گیا اے چھوٹا پاکستان. 8-9 مہینہ جنہاں ماواں دے پیٹ وچ حمل سی انہاں دے پیٹ وچ نے مار کے لیا گیا. چند دنوں دے بچے نیزے تے اچھال کے انہوں نے فضا دے اندر لہرایا گیا اور کیا گیا اے چھوٹا پاکستان. آج بھی ساڑیاں مسلمانوں دیاں کنیاں تیاں انہوں نے گھر ہے اٹھا کے لے گئے کسی نے بات حساب نہیں کیتا کوئی کوشش نہیں کی تھی بس اتھے آ کے بھی انہوں نے اسلام کا قبول کیا. یہ آزادی بہت بڑی سی کوئی سال 2 سال دی 3 سال کا چکر نہیں سی. سن 1600 ہجری کے اندر برطانیہ نے برے صغیر تے شب خون مارے. جمعے کی تیاری کرنی سی مطالعہ کیتا میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ سن 1600 تو لے کے 1803 تک انگریز دے مقابلے دے اوتے کوئی تحریک جڑی ہے وجود کے اندر نہیں ہے. پوریاں 2 صدیاں گزرن تو بعد 1803 دے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز دے خلاف جہاد کا اعلان کیا. جو اس وقت جدوں اعلان کیتا پھر مجاہدین دی کمان اس تحریک دی کمان جس دی بنیاد شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی اس دی کمان 2 بندیاں نے کی. ایک نو دنیا سید احمد کے نام کو یاد کرتی ہے دوسرے کا نام شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ. دونوں شہید ہو گئے بالاکوٹ دے اندر جڑے اولیاء کرام دیاں قبراں تے خدا دی رحمت
دا مزہ لیندے نے، انہوں نے پتہ ہے کہ اتنے رحمت نازل ہوتی ہے کہ نہیں ہو رہی. میرا چیلنج ہے کہ کبھی موقع ملے بالا کو جا کے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر تے بیٹھ کے دیکھیں. اکتری کے اندر دونوں کمانڈر شہید ہو گئے. پھر خاموشی چھا گئی. 1831 کو لے کے 1857 تک خاموشی رہی. 1857 کے اندر دوبارہ انگریز دے مقابلے تے شام کی میدان کے اندر دوبارہ علماء نے آ کے میدان دے اندر جنگ لڑی. جس کے اندر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی کے اندر انگریز کے نام بہت بڑا مارکا ہوا. پر اس مارکے کے اندر بہت سارے علماء شہید ہو گئے. اس مار کے لیے جنہوں علماء نے فتویٰ دیتا سی یا وہ شہید ہو گئے یا اکثریت انہوں نے بچوں اکثریت علماء کی گرفتاری ہو گئی. جنہوں کی گرفتاری ہوئی انہوں نے مولانا فضل حق خیرآبادی کہ مفتی کفایت علی صاحب اور کتنے علماء دیوبند پکڑ کے مالٹا کی جیل کے اندر انہوں نے بند کر دیتا گیا. انہوں نے مفتی کفایت علی صاحب انہوں نے پھانسی کے آرڈر ہو گئے، انہوں نے پھانسی لگا دیتا گیا. کیوں؟ انگریز کے مقابلے تے فتوی جہاد جنہوں نے دیتا سی سب کو بڑے مجاہد ایسے جنہوں نے کھول کے سریعام مخالفت کی تھی ویسے. پھر 1857 کو لے کے 1866 تک پھر خاموشی رہی. 1866 کے اندر پھر دارالعلوم دیوبند میں قائم کیا گیا. 1866 میں کیوں؟ مدرسہ ایک ایسی چیز ہے جتوں مولوی ملتا ہے. مدرسہ ایک ایسی چھونی ہے جتوں مجاہد ملتا ہے. مدرسہ ایک ایسی چھونی ہے جتوں انگریز کے خلاف نفرت ملتی ہے. مدرسہ ایک ایسی چھونی ہے جتوں جہاد کا سبق ملتا ہے. تے سارے تو شہید ہو گئے سی مولوی سارے. ہن کی کرنا سی؟ پھر علماء نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے خدا دی وہ چھونی قائم کی تھی جتوں دین والے سپلائی ہوتے تھے، جتنے دین والے تیار ہوتے تھے. مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بریلوی علماء دے بریلویاں دے سنی مسلک دے بڑے عالم دین اپنی جگہ پہ. اور افسوس ہے کہ تحریک آزادی کے اندر انہوں کا کوئی کردار نہیں ہے. نہیں تے
کتاباں کھاؤ، علمیہ کتاباں دے اندر لکھا ہے کہ برے صغیر دی سرزمین دے انگریز کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1866 دے اندر دارالعلوم دیوبند کو قائم کیتا، دوبارہ تعمیر کی، دوبارہ مدرسہ بنایا۔ تے سب کو پہلے شاگرد حضرت مولانا مفتی محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ایک استاد ایک شاگرد، چھت کوئی نہیں سی، انار کا درخت تھی جتھے بیٹھ کے حضرت مولانا مفتی محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی۔ وفات ہونے تو بعد حضرت مولانا مفتی محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی کئی باری گرفتاری ہوئی، رہا ہو گئے، گرفتاری ہوئی، رہا ہو گئے۔ پھر اس طرح ہویا، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن بیٹے پڑھا رہے سی، پڑھاندے پڑھاندے دل دے اندر کی آیا، اٹھ کے جتھے آ کے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جس جگہ تے بیٹھے ہوندے سی آ کے اتھے بیٹھ کے خط لکھے، جتنے علماء پڑھ کے چلے گئے سی، جنہاں دے وچ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ بھی سی۔ انہوں نے خط لکھیا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے دارالعلوم دیوبند پہنچو، دارالعلوم دیوبند پہنچو۔ جتنے علماء سی دارالعلوم دیوبند پہنچے، جتھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ رہندے سی۔ اج اس مقام تے حضرت مولانا مفتی محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، اور علماء تشریف لے آئے ہیں، سارے موجود نے۔ انہوں نے ایک سوال کیتا کہ میرا ایک سوال ہے، میں نے اس سوال کا جواب دو کہ اسی دارالعلوم دیوبند نو قائم کیوں کیتا سی؟ کیا اسی دارالعلوم دیوبند قائم اس لیے کیتا سی اسی مدرسہ چلاواں گے، کھاواں گے، پیواں گے، زندگی گزاراں گے، ٹائم پاس کریں گے؟ کیا اسی مدرسہ اس لیے قائم کیتا سی بس اتنے دنیا آن، حفظ کا کورس کرن، علماء بنن، اور بنن تو بعد جائے جان؟ فرمایا کہ نہیں، دارالعلوم دیوبند نو اسی اس وجہ تو نہیں سی قائم کیتا۔ دارالعلوم دیوبند دی قائم کرن دی اصل وجہ ایسی کہ انگریز کا مقابلہ کرن والی جڑی ٹیم سی وہ ختم ہو گئی سی، انہوں ٹیم اتھوں تیار ہونی سی، وہ دی چھونی ایسی مرکز ایسی جس کی وجہ سے اسی دارالعلوم دیوبند کو دوبارہ قائم کیا۔ علماء نے کہا حضرت حکم تو کی کریے، اتھے پھر دوبارہ سارے معاملات طے ہوئے۔ معاملات طے ہونے تو بعد حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیوٹی لگی کہ تسی جاؤ افغانستان اور اس آدمی کو نہ لے جاؤ، اور جا کے افغانستان کی حکومت اور افغانستان کی جڑی طلباء دیاں تنظیماں نے، کالج اور یونیورسٹی دیاں مسلماناں دیاں، انہاں نوں جا کے کو تحریک آزاد کے ہند کے اندر سارے مسلمانوں کا استاد دے۔ حضرت افغانستان گئے، جا کے گل بات کی تھی، گل بات کرن تو بعد اتھے جو اس حکومت نال، طلباء تنظیماں نال جڑے معاملہ طے پائے سی، وہ حضرت نے 2 ریشمی کپڑے سی، انہاں دے اوتے ساری تحریر لکھ دی، لکھ کے انہوں کہنے لگے تحریر لے جا، لے جا کے حضرت مولانا مفتی محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ سپرد کر دے، ایتھے کچھ معاملات اور نے، میں وہ کلیئر کر کے صاف کر کے میں پھر واپس آؤں۔ ایک جڑا آدمی سی جنہیں جا کے وہ ریشمی رومال دے جڑے کپڑے سیے جنہاں تے تحریر لکھی گئی سی، وہ جا کے مفتی محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کرتی سی،
اس بے ایمان نے جا کے وہ جڑے ریشمی کپڑے سے انگریز جنرل نوں بیچے. جدوں انگریز جنرل نوں دتے انہیں سارا کچھ پڑھیا جو کہنے لگا اسی تو سمجھتے سی مولوی مر گئے نے دیوبندی مر گئے نے اسی تو آرام نال بیٹھے سی. یہ تو اتنا لگ رہا ہے کہ صبح ملک دے اندر ایک دوبارہ طوفان اٹھ پیا ہے. رات کا ٹائم سی دوبارہ شروع کے چھاپے علماء شروع. آخر تحریک ریشمی رومال اٹھی. تحریک ریشمی رومال اٹھی. اس تحریک کے اندر بڑے بڑے علماء جڑے نے گرفتار ہوئے. پھر اس تحریک کو بعد خاموشی رہی. 1917 کے اندر حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جیل کے اندر چلے گئے. شریف مکہ دی وجہ تو انہیں غداری کی تھی. انہیں دس تھا کہ حضرت کتنے چھپے نے. جڑا آدمی حضرت نوں وضو کراندا سی پانی دیندا سی سارا کچھ سی. خاموشی چھا گئی. اس خاموشی تو بعد 1919 کے اندر پھر تحریک وجود کے اندر آئی جنہوں تحریک خلافت کیا جاتا ہے. جس نو تحریک خلافت کیا جاتا ہے. اس تحریک کے بانی سی حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ. اور ایسے ہی تحریک کے بانی سی حضرت مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ. ایسے ہی تحریک کے بانی سی مولانا شوکت علی رحمت اللہ علیہ. اس تحریک خلافت جو ایک تحریک نکلی جنہوں تحریک موالات کیا جاتا ہے. اتنی طاقتور تحریک سی. ہن اسی علماء پٹ تھک گئے ہیں کہ شہزان دیا ٹوٹل ایٹماں بند کر دو. انگریز دی کوئی ایٹم ملک پاکستان نے اس کی پابندی کرو. اس سے بالکل نہ خریدو. نہ انہاں دی چائے خریدو, نہ انہاں دا صرف خریدو, نہ انہاں دی کوئی ایٹم خریدو, نہ نیسلے پانی خریدو, نہ انہاں دی کوئی بوتل خریدو. کسی تے کوئی اثر نہیں. اس نہ اثر ہون دے وچ ایک اور بھی معاملہ ہے کہ ساڈے مسلماناں دا جڑا معیار ہے نا انہاں دے مقابلے تے نہیں. ایک ہے بھی ہے ایسی چیزاں بنائیاں نے پر جدھر اسی بنائیاں سی جڑیاں ادن بنائیاں سی نا دوبارہ کام چلن تو بعد دوبارہ ادن دیاں نہیں بنائیاں. تحریک موالات چلی. ایک فتویٰ نکلیا دارالعلوم دیوبند چوں کہ جس انگریز دی بنی ہوئی کوئی چیز, انگریز دے ملک دی بنی ہوئی کوئی چیز کسے مسلمان دی دکان تے پئی ویکھ لئی, کسے مسلمان دی دکان تے پئی وہ چیز ویکھ لئی, اس چیز دا نہیں اس دکان دا بائیکاٹ ہوئے گا تو کوئی مسلمان سودا نہیں کرے. اس فتوے تے دستخط بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث اور جتنے برے صغیر دے قدی نشین سی اللہ دے ولی موجود سی سارے دے اس فتوے دے اوپر دستخط سی. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ دے اوپر دستخط سی. حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دے اس فتوے تے دستخط سی. حضرت گنجپت اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دے اس فتوے تے دستخط سی. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ دے اس فتوے تے دستخط سی. حضرت سلطان العارفین سلطان پاک رحمۃ اللہ علیہ دا اس زمانے جڑا گدی نشینہ دے دستخط سی. اور حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ دا اس جڑا گدی نشین سی او دے دستخط سی. جتنے بھی بڑے دربار نے بڑے گدیاں نے انہاں دے جتنے اس وقت خلفاء موجود سی انہاں سارے دے اس فتوے تے دستخط سی. اور اٹھاؤ دلیل اس تو بعد کسی مسلمان دی دکان تے کسی جنرل سٹور تے انگریز دی بنی ہوئی کوئی ایک ایٹم بھی پئی ہوئے دکھاؤ. تاریخ کے اندر ایک کوئی ایسا جنرل سٹور اور کریانہ سٹور نہیں کرتے. ہن اسی بڑے بڑے مالاں دے اندر میں گیا دیکھیا انہاں نے چیزاں پئیاں اوتھے کاٹا لایا یہ بیچنیاں نہیں بھائی نہیں بیچنیاں بعد چ بیچاں دھاگے لائے نے. یہ فروخت نہیں ہے. یہ فروخت کے لیے نہیں ہے. کدو فروخت کر دیا جی جدو آپ کچھ معاملات ملک دے صحیح ہو.
جڑا میں کہنا نا کہ فرقہ واریت نے بڑا گھر کرتا، فرقہ واریت لیاندیوں ہی تا گئی ہے کہ مسلمان ایک نہ ہون، علماء ایک نہ ہون، گدی نشین ایک نہ ہون، نہ ایک ہوئے نہ ساڈے خلاف کوئی ہے، نہ مسلمانوں کی کوئی تحریک کامیاب ہو۔ 1919 تو بعد پھر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بنانے کی تحریک شروع کی تھی۔ اس تحریک کے اندر علماء دیوبند جو حضرت علامہ سید احمد، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم کا پورا ساتھ دیا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود اور حضرت کے جتنے خلفاء سی اس دور کے اندر ٹوٹل سارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، اور سنی بریلویوں وچوں حضرت مولانا شیخ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم عبدالعلیم صدیقی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا پورا ساتھ دیتا۔ پھر تحریک چلی، اتنے تک ایک ایسا موقع آیا، کانگریس کا اجلاس سی،